السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بے شک اللہ ذوالجلال کا جو دین ہے، دین اسلام، یہ ہمیں عبادات سے لے کر معاملات تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، ڈرو اس رب سے جس کے نام پر آپ سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، اور ڈرو رشتے توڑنے سے اور تعلق داری خراب کرنے سے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ عبادات کو تو درجہ دیتے ہیں، لیکن رشتہ دار اور معاملات کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک قبر پر چادر چڑھائی جائے اور جب کہ امت کے معصوم اور بے گناہ بچوں کے اوپر کوئی سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا موجود نہ ہو۔ اس سے بہتر تو تھا کہ ہم اس کو ایک عدد اس کے پہننے کے لیے کپڑے دیتے، ہم اس بچے کو کھانے کے لیے کھانا دیتے، اس بچے کی پرورش کے لیے اسے خرچہ دیتے، بجائے یہ کہ کسی دربار پر ہم چندہ دیتے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے اسی بات کی لوگوں کے سامنے تاکید فرمائی اور اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر وہ عظیم صحابی ہیں جن کے باپ کا نام عمر فاروق عمر ابن خطاب ہے۔ عمر ابن خطاب کو کون نہیں جانتا؟ یہ اسلام کے وہ عظیم لیڈر اور عظیم وہ عالم ہیں جنہوں کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، کہ اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے دین اسلام کو عزت سے نواز دے۔ حضرت عمر خطاب کے جو عظیم بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، یہ علماء صحابہ میں سے شامل ہوتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام کے دور میں 4 صحابہ علماء صحابہ اور عباد اللہ گنے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، اور نبی علیہ السلام کے آپ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان 4 عباد اللہ میں سے ایک ہیں جو علماء تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو حج کے بارے میں بہت زیادہ معلومات اور علم تھا۔ حج کے معاملات کے بارے میں عبداللہ بن عمر بہت زیادہ علم رکھنے والے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس کی عمر میں اسلام سے مالا مال ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بلوغت سے پہلے ہی ہجرت جیسا عظیم سفر طے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے اور جنگ احد میں بھی شامل ہوئے۔ یہ بدری اور احد کے عظیم منصب سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی لگتے ہیں، یہ ام المومنین حضرت حفصہ کے بھائی بھی لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی دین اسلام کے ساتھ شغف رکھنے والے اور لگاؤ رکھنے والے، یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن عمر اکثر مسجد میں ہی سو جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کو مسجد النبوی میں سوئے ہوئے یہ خواب آیا۔ انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے ملکینی، 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان کو ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے گڑھے کے پاس پہنچتے ہیں، جہنم نما ہوتا ہے اور اس کے 2 سینگ بھی ہوتے ہیں اور اس میں آگ بل رہی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب دیکھا تو عبداللہ بن عمر اس آگ کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر ڈر گئے اور کہنے لگے، میری منہ سے یہ آواز نکلی، میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، اعوذ باللہ من النار، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس آگ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ اپنا خواب نبی علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ حضرت نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو نبی پاک فرماتے ہیں، نعم العبد، عبداللہ بہت قیمتی انسان ہے، بہت
اچھا شخص ہے قیام اللیل، اگر رات کا قیام شروع کر دے، رات کو تہجد شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس دن سے ہی ٹھان لیا۔ عبداللہ بن عمر کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن کو روزے رکھتے اور رات کو ساری رات قیام کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک خواب نے ان کی زندگی بدل دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی جب یہ خبر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عبداللہ کیا تم رات کو سوتے نہیں ہو؟ جی اللہ کے پیغمبر میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کیا آپ دن کو کھاتے نہیں ہو؟ جی اللہ کے پیغمبر میں سارا دن روزے کے ساتھ گزارتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا اور سنا اور ان کی حالت دیکھی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے اے عبداللہ کیا تم اسی طرح کرتے رہو گے؟ اگر تم نے اپنی حالت کو چینج نہ کیا، اگر تم نے روزے چھوڑے نہ، اگر رات کو کچھ حصہ جاگا اور کچھ حصہ آرام نہ کیا تو ایک وقت آئے گا یہ آنکھیں تمہاری اندر کو ڈھس جائیں گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے، لاغر ہو جاؤ گے۔ وہ عبادت میں وہ مزہ اور وہ لذت نہیں رہے گی جو ایک تندرست آدمی کی لذت ہوتی ہے، جو ایک تندرست آدمی کو عبادت میں لذت ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت سنی، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا دین اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر اللہ کا بھی حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے بچوں کا بھی حق ہے۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ انسان کا اخلاقیات عبادات کے ساتھ بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت سے لوگوں کا جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے معاملات، ان کی زبان لوگوں کے ساتھ اچھی نہیں ہوگی۔ ہر بد کردار، حسد کرنے والا، بغض کرنے والا کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، اخلاقیات بہتر کرنے ہوں گے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے افضل الرجل، جو تم میں سے سب سے بہتر شخص ہے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہو تو تم کسی کے لیے بہتر نہیں ہو۔ جو اپنے لیے بہتر نہیں ہے وہ کسی لیے بہتر نہیں ہے۔ جو اپنے بیوی کے لیے بہتر نہیں ہے وہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جو اپنے بچوں کے لیے بہتر نہیں ہے وہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بابا کو چاہیے اپنی بیٹیوں سے پیار کرے، اپنے بچوں سے پیار کرے، اپنے بیٹوں سے پیار کرے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے محبت اور پیار سے ان کی تربیت کی جائے۔ جب آپ محبت کو سکھلائیں گے تو ادب محبت کے قرینوں میں سے پہلا قرینہ ہے۔ اپنے بچوں کو ادب سکھلائیں گے، محبت سکھلائیں گے، پھر انسان جس طرح اپنے بچوں کی محبت کی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے، اسی طرح جب آپ محبت کرو گے تو آپ کی محبت کے بدلے میں ہر وہ کام گزر کر جائیں گے آپ کے بچے جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی محبت کی وہ لذت اختیار کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اور رب کے قرآن کی یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بہتر کرنے ہوں گے، اخلاقیات بہتر کرنی ہوگی، معاشرہ پھر بدلتا ہے۔ دین اسلام پر کامل انسان تب ہوتا ہے جب تک انسان عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات اور اپنی اخلاقیات کو بہتر نہ کر لے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔